السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بھائی؟ کلاس ششم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں بائز 6 کلاس۔ یہ دیکھیں آپ کا اردو کا لیسن ہے، اردو کلاس ششم۔ پروورب ہے ہمارا آج کا، وقت کی قدر کرو۔ ہاں جی جناب، پروورب کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی قدر کرو۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو اہمیت نہیں دیتے، وقت کی قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، وہ کبھی بھی زندگی میں کچھ نہیں بن سکتے، کیونکہ ٹائم جو گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ نے اسی ٹائم میں اپنے آپ کو، اپنے کام کو، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ جب وقت گزر جاتا ہے کبھی بھی کسی قیمت پر بھی آپ اسے واپس نہیں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے وقت کی جتنی اہمیت ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ اچھا اور کون سمجھ سکتا ہے۔ آپ اپنے روز کا کام روز کریں گے، سال پورا گزر جائے گا، آپ کا کام کور اپ ہوگا، آپ کو سبق، آپ کا لیسن، آپ کی تمام چیزیں یاد ہوں گی، آپ کی پوزیشن اچھی آئے گی، تو آپ نے سمجھو اس وقت کو اویل کر لیا ہے۔ اور اگر آپ روزانہ کا کام روزانہ نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی کام پورا نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے وقت کی قدر بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہمارا دن ہے آج کا جمعہ 7 اگست 2020، دہرائی ہم نے کرنی ہے۔ ہمارا فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم نے سیکنڈ ٹرم کی ریویژن کرنی ہے۔ بیٹا جی، آج ہماری نظم ہے اتفاق، اس کے اپنے مشقی سوالات کرنے ہیں، اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ گھر کے کام میں آپ یہ پوئم ہے، نظم ہے، اپنے گھر کے کام میں اس کی تشریح کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اتفاق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ نظم اتفاق میں شاعر کہتا ہے کہ جو قومیں اتفاق و اتحاد سے رہتی ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ زندگی کا مزہ بھی وہیں ہوتا ہے جہاں سب لوگ دل سے ایک ہو جائیں۔ یہی اتحاد کامیابی کی ضمانت ہے، اور بڑی سے بڑی مشکل بھی اتحاد ہی کی وجہ سے حل کی جا سکتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ بد نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے ظالموں پر رحم آتا ہے، کیونکہ مشہور کہاوت ہے کہ 2 اگر مل جائیں تو ہزاروں پر بھاری ہوتے ہیں۔ بارش کے 2 قطرے جو بکھر کر نا اتفاقی سے زمین پر گرتے ہیں تو فوراً اپنی موت مر جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، لیکن بارش کے یہی قطرے اگر وہاں مل کر برسیں تو ایک سیلاب یا طوفان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگرچہ متحد یعنی کہ اکٹھا ہو کر ایک ہونے کی نعمت موجود ہو تو ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اور نہ کبھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اتفاق کا دامن چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کائنات کی بھی ہر چیز یہی درج دیتی ہے کہ مل جل کے اتفاق سے رہنا اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ تو تھا اس کا خلاصہ۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی تشریح۔ نظم اتفاق کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تشریح میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ جو نظم کا جو میں نے خلاصہ بھی پڑھا ہے وہ ہے خلاصہ، وہ پورے نظم کی بات ہوتی ہے۔ جہاں پر ہم تشریح دیکھیں گے وہاں 1 by 1 شعر کی بات ہوگی۔ پہلا شعر دیکھ لیں گے۔ پہلے شعر میں ہے ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ اچھا، جس کی تشریح ہو جائے گی۔ شعر میں شاعر اتفاق کے بارے میں بتاتا ہے کہ جہاں لوگ ایک ساتھ اتفاق سے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور وہاں لطف بھی خوب آتا ہے۔ جس جگہ دل ایک ہو وہاں اتفاق ہوتا ہے۔ شعر نمبر 2، یہی ایکات رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکات ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ اس کی تشریح ہے جناب، شاعر اس شعر میں اتفاق کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، یعنی آپس کے اتفاق کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اتفاق ہمیں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اتفاق سے ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اتفاق سے ہمیشہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، جو ہوں آپس میں دشمن رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے 2 مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں ان بد نصیب لوگوں پر مجھے رحم آتا ہے، کیونکہ آپس کی دشمنی سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کہاوت مشہور ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ طاقتور بن جاتے ہیں اور ان سے وہ بھاری ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو طوفان اٹھاتی ہیں۔ تشریح، شاعری شعر میں اتفاق و اتحاد کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بارش کی بوندیں ایک ایک کر کے زمین پر گرتی ہیں تو وہ جلد خشک ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جب سب بوندیں ایک ساتھ گرتی ہیں تو ہر طرف جل تھل مچا دیتی ہیں۔ اس طرح اگر انسان مل جل کر رہیں تو ہر مشکل اور دشمن کو آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نت نا اتفاقی ہے۔
آپس میں مل کر بیٹھنے سے عزت و مرتبہ بڑھتا ہے اور کبھی بھی انسان کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا اور اس کی شان بڑھتی ہے۔ اس کے برعکس جہاں پر اتفاق نہ ہو وہاں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لڑائی کی وجہ سے وہاں تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ شعر نمبر 6 سبق دیتی ہے عرشہ زندگی کے کارخانے میں ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ شاعری شعر میں اپنی بات کی وضاحت بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ قدرت کے نظام میں ہر چیز سے اتفاق و اتحاد کا سبق ملتا ہے۔ چرند پرند کیڑے مکوڑے سب میں اتفاق دکھائی دیتا ہے کیونکہ آپس میں اتفاق و اتحاد کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی جناب اس کی تشریح۔ اب آپ نے نظم اتفاق کا خلاصہ یاد کرنا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ آپ نے گھر کے کام میں تشریح کی پریکٹس کرنی ہے۔ تشریح کو بیٹا ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرنی ہوتی، تشریح شعر کا 1/3 ہوتا ہے اور اس کو ہمیشہ اتنی ہی مخصوص کر لیتے ہیں کہ جو بات شعر میں پوچھی جاتی ہے اسی شعر کا حوالہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پوری نظم کی بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے کلاس، اوکے، اللہ حافظ۔